الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی کہ تابعین کا زمانہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی کہ تابعین کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر ہیں، یعنی کہ تبع و تابعین ان لوگوں کا زمانہ بھی بہتر زمانہ ہے۔ اب ناظرین و سامعین ذی محتشم، مرزا جہلمی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ تابعین جھوٹ بولنے اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے ماہر تھے معاذ اللہ۔ آئیے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ جی ناظرین و محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مرزا جہلمی کس طرح تابعین کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، جبکہ اللہ کریم کے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ ان لوگوں کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرمائیں کہ وہ بہتر لوگ ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، عن ابی سعید خدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس فیقال لهم فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یغزو فئام من الناس فیقال لهم ثم یغزو فئام من الناس فیقال لهم فیکم من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 6467، یعنی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے، آدمیوں کی جھنڈ، تو ان سے پوچھیں گے کہ کوئی تم میں سے وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو صحابہ کرام کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ پھر لوگوں کے گروہ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھیں گے تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھا ہو، یعنی تابعین میں سے کوئی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، پھر ان کی فتح ہو جائے گی۔ پھر آدمیوں کے لشکر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی وہ ہے جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، یعنی کہ تبع تابعین میں سے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، پھر ان کی فتح ہو جائے گی۔ اب ان احادیث مبارکہ سے تابعین کرام کی فضیلت بالکل واضح ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تابعین کرام اسلاف کی فضیلت بیان کیا کریں۔ اگر دو چار تابعین
میں کوئی کذاب یا وضع گزار ہے تو اس کی وجہ سے مطلقاً تابعین کی مذمت تو نہیں کی جا سکتی، لہذا مرزا کا مطلقاً تابعین کی مذمت کرنا بعض گستاخی اور گمراہیت ہے۔ مرزا جہلمی جیسے لوگوں کے لیے آیا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح مسلم شریف کی کتاب العلم میں حدیث پاک موجود ہے کہ جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بحوالہ صحیح مسلم کتاب العلم، یعنی جہال کہ جنہیں شرعی علم کافی حاصل نہ ہوگا، بغیر علم شرع کے فتوے دیں گے تو خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم صرف الکلام لیسبی بہ قلوب الرجال او الناس لم يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 5006، یعنی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی باتوں کو گھمانا اس لیے سیکھے کہ اس سے آدمیوں یا لوگوں کے دلوں کو حق بات سے پھیر کر اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی نہ نفل عبادت قبول کرے گا اور نہ فرض۔ اب مرزا جہلمی جیسے لوگوں کا شہرت امتیازیت کی لالچ اور پرواہ کرنا اور شہرت امتیازیت اور واہ واہ کے لیے لکھنا بولنا گناہ اور گمراہیت ہے، ہاں پر دلیل با ادب اختلاف برحق ہے۔ ناظرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گمراہوں بد مذہبوں سے دور بھاگو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ناظرین محترم، اب آپ کو اور ہمیں بلکہ اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مرزا جہلمی اور اس جیسے جتنے بھی گمراہ کن لوگ ہیں ان سے دور بھاگیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت کے اسلاف کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔